الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزت و تکریم کے لائق ذی شان ذی احترام معزز و محتشم حضرات علماء کرام، قابل سر تکریم معزز برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج کی یہ تقریب سائی ماہانہ پروگرام حی علی الفلاح اس کے تحت انعقاد پذیر ہے۔ تحریک حی علی الفلاح دعوت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ یہ پیغام پہنچا رہی ہے ہر اس فرد تک جو اپنے آپ کو غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتا ہے اور کہتا ہے۔ میرے بھائی، راہ حق میں چلنا، قدم بڑھانا یہ آسان کام نہیں۔ میں نے جب ابتدائی تنظیماتی حوالے سے ہماری محفلیں منعقد ہوئیں، میں نے اس وقت بھی عرض کیا، خیر کی دعوت، حق کی طرف دعوت، یہ ایک جہد مسلسل ہے، ہمیشہ کی ایک کوشش کا نام ہے۔ اس میں قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر موڑ پر ایک نیا دکھ
ایک نئی مصیبت آپ کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو میرے نبی، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ خطاب میرے نبی کا عام لوگوں کو نہیں، ان لوگوں کو تھا جو میرے نبی کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، حضور کی سچائی کی گواہی ان کے دل سے نکلتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اب ہوتا، اللہ کریم چاہتے تو پہلے اعلان پر سب کو توفیق ایمان عطا فرما دیتے، سب کلمہ پڑھ لیتے، سب دعوت حق کو قبول کر لیتے، لیکن اللہ کریم نے یہ پراسس ایک دن کے اندر نہیں، 40 سال حضور کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کیا، پھر 23 سال دعوت حق لوگوں تک پہنچانے کے اندر اللہ کے نبی نے جدوجہد کی، کوشش کی، ہمت کی، محنت کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مبلغ اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی شاندار مقرر میرے پیارے آقا سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے والا آسن انداز میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ میرے نبی جیسی کسی کی شخصیت نہیں، حضور جیسا کسی کا آسن کلام نہیں، میرے نبی جیسا کسی کا اعلیٰ پیغام نہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی مکہ کی گلیوں کے اندر کانٹوں پہ چلوایا گیا، کبھی گردن پاک پہ گندی اوجھنی کو رکھوایا گیا، کبھی طائف کی وادیوں میں حضور کے بدن اقدس کو لوہان کروایا گیا، کبھی اپنے وطن مکہ المکرمہ کو چھڑوایا گیا، کبھی جنگیں کروا کے حضور کے دنداں مبارک کو شہید کروایا گیا۔ یہ سارے عمل حضور چاہتے، اللہ چاہتا، ایک لمحے میں سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ قادر تھا کہ نہیں؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ رہے گا۔ اس کی قدرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ جو کن کہہ کر کائنات کو بنا سکتا ہے، کیا وہ لوگوں کے دلوں کو ایمان کی طرف نہیں پھیر سکتا؟ لیکن ایک مسلسل جدوجہد، مسلسل کاوش۔ کیوں؟ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے دن کے اعلان پر اگر سارے مسلمان ہو جاتے، سب جھک جاتے، پورے عرب و عجم والے ایماندار بن جاتے، تو بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی نمونہ باقی نہ رہتا۔ لیکن اللہ نے حضور سے 23 سال مسلسل محنت کروا کر حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے، اے دعوی غلامی کرنے والوں، اے محبت رسول کا پرچار کرنے والوں، اے ایمان کا اعلان و اقرار کرنے والوں، جب تم نے یہ اعلان کیا ہے تو سن لو، اب یہ راستہ انتہائی کٹھن ہے، یہ راستہ انتہائی مشکل ہے، تمہیں قدم قدم پر دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں ہر موڑ پر مصیبتیں جھیلنا پڑے گی، لیکن اگر کبھی کوئی دکھ پہنچے تو پریشان نہ ہونا،
میرے نبی کو دیکھ لینا تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اگر کبھی اس رائے حق میں چلتے ہوئے تمہارے کان پاؤں سوج جائیں تو میرے پاک پیغمبر کو دیکھ لینا جس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اگر اس راہ پہ چلتے ہوئے کبھی کوئی زخم پہنچے تو میرے آقا کے اس بدر اقدس کو دیکھ لینا جو طائف کی وادیوں میں لہوہان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے غم۔ اور یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو راہ حق کا مسافر بنتا ہے پھر مشکلیں آتی ہیں۔ تو میرے بھائی، کوئی پنڈی سید پور سے چلا، کوئی دریالہ سے چلا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، یقیناً ٹھنڈک اس نے بھی تنگ کیا ہوگا، یقیناً نکلتے وقت بہت سارے خیالات آئے ہوں گے کیا کرنا ہے۔ آپ گھروں سے اٹھ کے آئے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے بستر پہ ماہ استراحت ہیں، لیکن میرے بھائی اگر کہیں مشکل نظر آئے تو یہ دیکھ لینا کہ ہمارے پاک نبی نے ہم سے زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں۔ اگر کہیں 4 قدم بڑھانا پڑے تو یہ خیال کر لینا کہ میرے پاک پیغمبر نے اس رائے حق کے لیے، دعوت حق کے لیے 350 میل سے زیادہ کا سفر پیدل چل کر طے کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دکھ آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن جب آپ نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے نبی کے دین کا کام کرنا ہے، جب آپ نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ ہم نے رسول اللہ کی غلامی کا پرچار کرنا ہے، جب آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم نے دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو جلانا ہے، جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے توحید باری تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، جب آپ نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم نے لوگوں کو بے راہ روی سے اور بدعقیدگی سے بچانا ہے، تو پھر مشکلات کو مشکلات نہیں دیکھنا، اپنے محبوب کی طرف سے محبت کا پیغام سمجھ کر سینے سے لگانا۔ خدا کی قسم تم خدا کے بھی محبوب بن جاؤ گے، خدا کے رسول محمد عربی کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی پہلی بات خدا یہ تہیہ کریں، ہم نے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ کے رسول کے پیغام کے لیے جس کے لیے میرے نبی نے مشکلات برداشت کی ہیں، ہم نے اس کے لیے کاوش کرنی ہے۔ کریں گے؟ یہاں آئے، آپ اپنے گھروں سے اٹھ کے آئے، میرے نبی، میرے آقا، میرے کریم جیسا کوئی مؤسس ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کسی کو کل کہ آؤ یار ادھر چلے، ایک پروگرام ہے، آؤ چلے فلاں جگہ پہ حی علی الفلاح کی تعلیمات ہو رہی ہیں، وہ کہے گا یار کیا کرتا ہے، یہ مولویوں کا تو کام ہے۔ اس بات سے رنجیدہ نہیں ہونا، ایک بار نہیں کوئی 100 بار ٹھوک ٹھوک کے جواب دے پھر بھی پریشان نہیں ہونا۔ میرے نبی کے کردار اور سیرت کو پیش نظر رکھنا، جو ایک ایک بندے کے پاس ایک بار نہیں، اللہ کا نبی 1000 بار جا رہا ہے، اور پھر بھی میرا نبی یہی کوشش کر رہا ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ یہ سوچ اپنی ذہنوں میں رکھنی ہے۔ بھائی تو کہ میں اتنا عزت والا، میں نے اس کو کہا نہیں مانا جائے جہنم میں، نہ، یہ نہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ میرے رسول کا طریقہ نہیں، یہ دین کا طریقہ نہیں۔ کوئی بار بار بھی چٹلائے، حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق دینے کے لیے میلوں میں بھی جاتے، وہاں لوگوں کو بلاتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ بچوں کو پیچھے لگا کر میرے نبی کا مذاق اڑایا جاتا، ہر دکھ سہ کر، ہر پریشانی سہ کر میرے نبی نے لوگوں کو جہنم سے بچایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ
من النار فانقذکم منها، تم جہنم کے گڑھے پر تھے، اللہ نے اپنے نبی کے صدقے سے جو تمہیں جنت کا حقدار بنایا، جنت کی طرف لوگوں کو کھینچتے رہے۔ آج تیرا اور میرا مشن بھی یہی ہونا چاہیے، خود جنت کے راستے چلے، اپنے بھائیوں کو جنت کے راستے پہ چلانے کی کوشش کریں، خود خیر کی طرف قدم بڑھائیں، اپنے بھائیوں کو خیر کی طرف دعوت دیں۔ کوئی نہیں مانتا بار بار کہیں، بار بار کہیں، اگر ایک بار بھی وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کسی خیر کے پروگرام میں آ جاتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی، آپ کو دعوت دینے کا بھی ثواب ضرور مل جائے گا، اور اگر کوئی نہیں بھی آتا آپ کی دعوت پر تو آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا۔ آپ کا وہ لفظ اپنے منہ سے کہنا خدا کی قسم رائے گاہ نہیں جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خود سنوریں، لوگوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، خود رائے حق پہ چلیں، لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں، خود دین کے خادم بنیں، لوگوں کو دین کا خادم بنانے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں کیا کریں گے؟ ہم یہاں اپنے ایمان کی بچاؤ کی کوشش کریں گے، اپنے عقیدے کی تحفظ کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے تحریک حی علی الفلاح کا بنیادی منشور، یہ ہے تحریک حی علی الفلاح کا بنیادی مقصد، لوگوں کا ایمان بچاؤ، لوگوں کا عقیدہ بچاؤ، اور لوگوں کے اعمال ایسے بناؤ کہ وہ عمل ایسا کرنے لگ جائیں جس میں خدا بھی راضی ہو، خدا کا رسول بھی راضی ہو۔ تو اب اکرامی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد قبلہ استاد المکرم استاد العلماء، یہ وقت والے ہیں، ایمانداری کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ہم تحصیل والے جو لوگ ہیں نا، میرے سمیت ہم سارے لوگ، یہ بڑے مقدر والے ہیں، لوگ دور دور تک سوچتے ہیں کوئی بندہ مل جائے جس سے مسئلہ پوچھ سکے، کوئی بندہ مل جائے جو خیر کی بات بتلا سکے، ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں اور وہ بھی صرف ادھر ہاتھ رکھ کے کوئی سنا جاتے ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب جیسی شخصیت عطا کی، جو ہمارے علاقے کے لیے خدا کی ایک رحمت ہے، پورے علاقے کے لیے۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، اگر ان کے قدم خیر کی طرف چل رہے ہیں تو ہمیں راستہ بدلنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے، کیونکہ جو نیک لوگوں کی معیت ہے خدا کی قسم وہ انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ تو اب اکرامی میں بالکل مختصراً چند باتیں عقائد ایمان کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میری سورہ فاتحہ کی مشہور و معروف آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بندہ آتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دنیا سے مافرا ہو کر اپنے رب کے حضور ایک دعا کر رہا ہوتا ہے، الہی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، میرے مالک ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، ہمیں ہدایت والے لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کی دعا ہے، اور اگر آپ میں سے ہر ایک بندہ سوچے، فکر کرے، تو آپ میں سے کسی کی بھی یہ اندر کی دعا یا آرزو نہیں ہوگی کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں غلط راستے پہ چلوں۔ ہر بندے کی دل کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں، آرزو بھی یہی ہوتی ہے کہ میں جس راستے پہ چلوں وہ راستہ مجھے نجات کی طرف لے کر جائے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس دنیا کے اندر غور و فکر کریں تو جتنے بھی لوگ، یہ بڑی میں عام بات عرض کر، کائنات میں جتنے بھی لوگ جس فیلڈ کے اندر موجود ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہے۔ اگر عیسائی اپنے آپ کو غلط سمجھتا تو عیسائیت کو چھوڑ دیتا،
مذہب کو اپنے مسئلے کو غلط سمجھتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے. یہودی اپنے مسئلے کو غلط سمجھتا تو چھوڑ دیتا. اگر ہندو اپنے مذہب کو غلط سمجھتا تو اسے چھوڑ دیتا. ہندو کا اپنے مذہب پر قائم رہنا، عیسائی کا عیسائیت پہ قائم رہنا، یہودی کا یہودیت پہ قائم رہنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں. ہر کوئی بدھ مذہب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے. سورج کی پوجا کرنے والا اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہے. لیکن کیا جب راستے جدا جدا ہیں، جب راستے مختلف مختلف ہیں، تو کیا سارے کے سارے لوگ ہدایت والے ہیں؟ ایک ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. یقیناً جب راہیں مختلف ہو گئی تو ٹھیک رہا یا یہ والا ہوگا یا یہ والا ہوگا. جب دو اپوزٹ سائیڈ پہ دوڑ رہے ہیں تو ان میں سے درست ہمت پہ ایک ہی دوڑ رہا ہے. تو میرے بھائی، یہ بات تو کنفرم ہے کہ سارے کے سارے مذاہب درست. بولو، سارے مذاہب درست. کون سا درست ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کون سا راستہ درست ہے. ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے. وہ بہتر جانتا ہے انسان کے لیے کون سا راستہ درست ہے. تو یقین جانیے، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو درست راستہ اختیار کر کے انسان کے سامنے رکھا ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے. اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب باطل ہیں. اگر کوئی سچا دین اس کائنات کے اندر ہے تو وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک جو دین اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، مقبول ہے، جو اللہ کے ہاں دین ہے، وہ دین اسلام ہے. لہذا پہلے مرحلے میں تو سارے آؤٹ ہو گئے. یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، بت پرست، مجوسی سب آؤٹ ہو گئے. حق پہ کون؟ مسلمان. سیدھے راستے پہ کون؟ ایماندار. جب کوئی کہہ دیتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کہا نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ برا عمل بھی کرتا، یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، میرے نبی محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان ہے. جب ایمان آ گیا تو وہ نجات کے راستے پہ چل پڑا، وہ حق کے راستے پہ چل پڑا. اس نے بالآخر کامیابی اس کے قدم ضرور چومیں گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگرچہ وہ برائیاں کرتا ہو، شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں داخل ہوگا. آقا وہ زنا کرتا ہو پھر بھی؟ اللہ کے نبی نے سختی سے فرمایا وہ پھر بھی جنت میں داخل ہوگا اگرچہ وہ زنا ہی کیوں نہ کرتا. کیوں؟ جب ایمان آ گیا تو ایمان نجات کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ میرے ہاتھ کے اندر شفاعت دے گا، میں اپنی امت کی شفاعت کرتا جاؤں گا. فرمایا یہاں تک کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی ایمان ہوگا، میں محمد اس کی بھی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جاؤں گا. ایمان نجات ہے.
ایمان بنیاد ہے تمام تر اعمال کی، ایمان بیج ہے، اعمال اس کا ثمر ہے۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہو، اگر ایمان درست نہ ہو، پھر انسان کبھی بھی نجات پا سکتا نہیں۔ نجات کا انحصار ایمان پر ہے، ایمان ٹھیک ہوگا تو تب جا کر نجات ملے گی۔ اور ایمان حب رسول کا نام ہے، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام ہے، ایمان اپنا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ قائم کرنے کا نام ہے، ایمان رسول اللہ کی وفاداری کا نام ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سن لو، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری انسانیت سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ جب تک اس کا دل میری محبت سے آباد نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی ایماندار ہو سکتا۔ تو پہلی بات، ایمان نجات کے لیے ضروری ہے، اور ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ اب جب کہا لا الہ الا اللہ، اب ادھر سے بھی صدا آئی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی صدا آئی لا الہ الا اللہ، لیکن راستے جدا ہیں۔ ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے میں ہدایت پر، نبی کی بے ادبی کرنے والا بھی کہتا ہے میں خدا کو ماننے والا ہوں، نبی کو ماننے والا ہوں، صحابہ کو گالیاں دینے والا بھی کہتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، قرآن میرے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضور کا نام لیتے ہوئے چڑچڑانے والا بھی اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بات میں نے کہی سارے مذہب باطل ہیں، سارے مذہب غلط ہیں، باطل ہیں، سچا مذہب کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ پھر اسلام کے اندر جب آپ نظر دوڑائیں گے، کوئی ادھر کا سوچ رہا ہے، کوئی ادھر کا سوچ رہا ہے، کہنا اپنے آپ کو مسلمان رہے، کوئی نبی کی بے ادبی کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کوئی صحابہ کی بے ادبی کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ کیا یہ سارے کے سارے بھی ہدایت پر ہیں؟ کیا یہ سارے کے سارے بھی نجات پانے والے ہیں؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے، بولو بولو، ہر ایک کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ فرمایا یہ قرآن بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت کی دولت عطا کرتا ہے۔ الہ العالمین ہر کوئی کہہ رہا ہے قرآن میرے لیے ہدایت کا سرچشمہ، نبی کو ماننے والا بھی کہہ رہا ہے قرآن میرے لیے ہدایت کا سرچشمہ، نبی کی بے ادبی کرنے والا بھی کہہ رہا ہے قرآن میرے لیے ہدایت کا سرچشمہ، صحابہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والا بھی کہہ رہا ہے میرے لیے قرآن ہدایت کا سرچشمہ، صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والا بھی کہہ رہا ہے قرآن میرے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ الہ العالمین تو بتا یہ تیرا قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ ان ایمان والوں میں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ہدایت پر کون ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ میرا قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کن کے لیے؟ اب جب یہ بات ہم نے آگے کی، بستر اٹھا کے چلنے والا کہنے لگا میں متقی کیونکہ 40ویں پہ میں جا رہا ہوں، بستر اٹھا کر گھر
متقی؟ الہ العالمین متقی کون ہے؟ پارسا کون ہے جس کے لیے قرآن ہدایت دینے والا ہے؟ تو خالق کائنات نے ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو ظاہراً بڑے تقوی والے ہوں گے، بڑے پارسائی کا اظہار کرنے والے ہوں گے، ظاہراً تمہیں بڑے بڑے لمبے سجدے کرنے والے بھی نظر آئیں گے، لمبی لمبی تبلیغیں کرنے والے بھی نظر آئیں گے، لیکن جو دل کا متقی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا چاہتا ہے اسے دیکھ لے جو میری نشانیوں کی تعظیم کرنے والا۔ الہ العالمین تیری نشانیاں کیا ہیں؟ تو زمین پہ آیا نہیں، قدم ٹکائے نہیں، کہیں بیٹھا نہیں، تیرا وجود ظاہر نہیں۔ الہ العالمین اگر آتا بیٹھتا دیکھتے ہی اللہ کی نشانی ہے، یہاں پر اللہ نے کوئی جلسہ کیا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اے میرے مالک تو ظاہری جسم سے پاک ہے، میرے مالک پھر بتلا تیری نشانی کیا ہے؟ تو خالق کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے لوگوں بلا شبہ میں ظاہری جسم سے پاک ہوں، ظاہری وجود سے پاک ہوں، میرے تمہاری طرح کے ہاتھ نہیں کہ کسی کو لگاؤں، تمہاری طرح کے پاؤں نہیں کہ میں کہیں آ کر چلوں یا پھروں۔ الہ العالمین پھر تیری نشانیاں کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، دنیا والوں جہاں جہاں پر میرے محبوبوں نے قدم لگائے ہیں وہ میری نشانیاں ہیں۔ فرمایا یہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ پر حضرت حاجرہ کے قدم لگے، اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا۔ کہیں فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم، میرے اس پاک گھر کے اندر میری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے۔ ارے میرا بھائی گویا پتا چلا ایمان والا وہ ہے، ہدایت والا وہ ہے، نجات والا وہ ہے، قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے والا وہ ہے جو ان جگہوں کی تعظیم کرتا ہے جہاں پہ اللہ کا بندہ تشریف فرما ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب ایک آلہ ہے چیک کرنے کا، تھرمامیٹر ہے پیمائش کرنے کا۔ قرآن تو لوگوں نے ممبروں پر بیٹھ کر سروں پہ رکھ کر بھی کہا یہ دیکھو ہم قرآن پڑھ گئے، جدھر دیکھو گے کہے گا یہ دیکھو قرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ جدھر جائیں گے قرآن پڑھنے والے آپ کے سامنے ڈھیروں ہوں گے، ایک عام آدمی بیٹھ جائے گا، سوچ میں پڑ جائے گا الہی کیا معاملہ ہے؟ ادھر دیکھتا ہوں یہ بھی کہتا ہے میں قرآن، ادھر دیکھتا ہوں یہ بھی کہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ عقیدے مختلف ہیں، نظریات الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا تھرمامیٹر یہ ہے، جانچنے کا آلہ یہ ہے، کسی کے سامنے میرے پیاروں کا نام لے لے، اگر چہروں کا رنگ بدل جائے سمجھ لینا وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور اگر داتا علی حجویری کا نام سن کر چہرہ مسکرا پڑے تو سمجھ لینا یہ کبھی بے ہدایتہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن اسے ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیاں اپنے محبوبوں کے ساتھ متعلق کی ہیں، جہاں جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگے ہیں اللہ نے انہیں نشانیاں بنایا، اور جو ان کی تعظیم کرے یہ ذات کی بات نہیں
خدا یہ نہیں کہہ رہا جس نے میرے بندوں کی تعظیم کی، فرمایا جہاں بندوں کے قدم لگے ہیں، جس نے ان جگہوں کی تعظیم کی، میں خدا اسے بھی ہدایت دیتا ہوں، میں خدا اسے بھی دل کا متقی بنا دیا کرتا ہوں۔ ارے میرا بھائی پھر خود غور کیجئے، جہاں رب کے بندے کا قدم لگے اس کی تعظیم کرنے والا ہدایت یافتہ اور دل کا متقی بنتا ہے، تو جو اللہ کے محبوب بندوں کی تعظیم کرے، خدا کی قسم وہ صرف متقی نہیں بنتا، خدا سے اپنی بارگاہ کا محبوب بھی بنا لیا کرتا ہے۔ تو احبابی گرامی، اس فتنوں کے دور میں ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ کون ہے وہ لوگ جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، کون ہے وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جب ایمان میں آ گئے تو ایمان کا مرکز کون ہے؟ میرے نبی کی ذات ہے۔ وہ لوگ کون ہے؟ حضور کی ذات۔ ایمان کا مرکز و محور رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب میرے نبی نے جو دین سکھایا وہی سچا دین ہے۔ بولو، جو میرے نبی نے راستہ بتلایا وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور کن کو بتلایا؟ بولے، صحابہ کو۔ کن کو سکھایا؟ صحابہ کو سکھایا۔ کن کو بتلایا؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا سن لو، غور سے سن لو، تم پر میری سنت پہ عمل لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت پہ عمل لازم ہے۔ اور کہیں فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سن لو میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کو بھی اپنا امام مان لو گے، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین میرے نبی سے سیکھا ہے، انہوں نے وہی کام کیا ہے جو دین اجازت دیتا ہے، وہی راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ میرے نبی نے بتلایا ہے۔ اب ایمان کا معیار حضور کے صحابہ بنے، جانچنا ہے کسی نے کہ کس کا ایمان ٹھیک ہے کس کا غلط ہے، وہ دیکھ لے جس کا عقیدہ نبی کے صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہے وہ حق پر ہے، اور جس کا عقیدہ نبی کے صحابہ کے عقیدے سے نہیں ملتا وہ کبھی حق پر ہو سکتا نہیں۔ اور اگر آپ غور کریں گے، توجہ کریں گے، تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر صحابہ کا عقیدہ کسی کے پاس ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ ہمارے سارے کے سارے عقیدے وہی ہیں جو نبی کے صحابہ کے عقیدے ہیں، اور نبی کے صحابہ نے عقیدہ وہی اختیار کیا ہے جو نبی نے سکھلایا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آج لوگ صحابہ کا نام بھی لیتے ہیں، اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی بھی سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے پاس کچھ نہیں، نبی کچھ نہیں دیتا۔ کیا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے؟ خدا کی قسم یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی سے جو بھی مانگا جائے اللہ کا پیغمبر ضرور بے ضرور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، حضور کے ایک صحابی حضرت ربیعہ نے حضور کو وضو کروایا، سحری کا ٹائم میرے نبی کا دل خوش ہوا غلام کی خدمت گاری پر، فرمایا میرے غلام صل یا ربیعہ۔ اب اس لفظ پہ غور کرو، میرا نبی تعلیم کیا دے رہا ہے اور صحابہ عقیدہ کیا بنا رہے ہیں۔ لوگوں نے تو کہا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے شرک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ ہاں اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نبیوں سے بھی مانگو گے تو یہ شرک نہیں، نبی جو دے رہا ہے خدا کی مرضی سے دے رہا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ربیعہ سحری کا وقت ہے دو نفل پڑھ اللہ سے دعا کر اللہ سے مانگ، فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ۔
علماء ڈھیر سارے تشریف فرما ہے، سل مطلق ہے. یہ نہیں کہا ربیہ یہ جنت مانگ لے، یہ نہیں کہا ربیہ مال مانگ لے، ربیہ دولت مانگ لے، عزت مانگ لے، آبرو مانگ لے، اولاد مانگ لے. مطلق کہا ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. اب وہ حضور کا غلام ہے، میرے نبی کا دیوانہ ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. اس نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کا تو آپ نے کہا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں مانگ سے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. مکرم استاد العلماء تشریف لائے، ہم انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ اکرمی میں بس 2-4 منٹوں میں بات ختم کر رہا ہوں. بحمداللہ ہمارا عقیدہ آج سنت والجماعت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو نبی نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے کائنات کے سامنے پیش کیا. حضور کے صحابی حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں آلو کا، میرے آقا میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں. اور کیا مانگا؟ وہ چیز جس کے بارے میں عجیب تصورات ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو اپنے انجام کا بھی پتہ تھا کہ نہیں تھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسالک مرافقتک فی الجنہ، آقا دنیا کی کسی چیز کا طلبگار نہیں، بس ایک سوال کرتا ہوں میرے آقا کل قیامت کا دن ہو مجھ ربیہ کو آپ کی غلامی اور آپ کی رفاقت نصیب ہو. صحابی حضور سے مانگ رہا ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا نکلا، میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. صحابہ کرام کا عقیدہ کیا کہ کیا نبی اس کے بدن میں اس کی ذات میں کوئی برکت نہیں، کسی اللہ والے کا کوئی ہاتھ برکت نہیں دیتا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے صحابہ کے بچے گلیوں کے اندر سردیوں کے دنوں میں پیالے لے کر گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے. اللہ کے نبی گزرتے اپنی انگلی کو اس پیالے میں ڈالتے اور صحابہ یہ عمل اس لیے کر رہے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کی انگلی آ جائے گی تو وہ پانی برکت والا بن جائے گا. یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا. حضرت عبداللہ ابن عمر جہاں جہاں میرے نبی بیٹھا کرتے تھے ان جگہوں پر ہاتھ لگا کر اپنے جسم کو مس کیا کرتے تھے تاکہ جو جگہ میرے نبی کے بدن کو مس کر چکی ہے اگر میں وہاں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے رسول اللہ کی برکت نصیب ہو جائے گا. حضرت خالد بن ولید رسول اللہ کی بال کو اپنی ٹوپی میں سجا کے رکھتے تھے اور فرماتے تھے جنگوں کے اندر میری فتوحات کی سب سے بڑی وجہ رسول اللہ کا یہ بال مبارک. آج لوگوں نے یہ کہا معاذ اللہ کہ نبی کو دور سے پکارنا شرک ہے، بدعت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ کیا تھا؟ خدا کی قسم صحابہ کو مشکل پیش آتی، حضرت عبداللہ ابن عمر فقیہ صحابی، محدث صحابی، عالم صحابی، آپ کا پاؤں سن ہوا؟ کسی نے کہا اے عبداللہ اس کو پکار جو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو حضور کا وصال ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ نے فوراً پکارا یا محمد آؤ و محمد آؤ. گویا مشکلات کے اندر بھی صحابہ کا نعرہ یا محمد اور یا رسول اللہ کا تھا. جنگوں کے عالم میں بھی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ بات تفصیلات کے ساتھ. یہ ہر ایک موضوع پورا ایک الگ الگ ہے جہاں پر بہت سارے دلائل عرض کیے جا سکتے ہیں. میں مختصر عرض یہ کر رہا ہوں الحمدللہ جو خیر کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے وہ ہے جس پر میرا نبی چلا ہے. صراط مستقیم وہ ہے جس پر میرے نبی کے صحابہ چلے ہیں. صراط مستقیم وہ ہے جس پر شہدائے اسلام چلے ہیں. صراط مستقیم وہ ہے جس پر صالحین اور اولیاء چلے ہیں. اور خدا کی قسم اگر سب کو دیکھو گے تو تمہیں ایک ہی عقیدہ نظر آئے گا اور وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نظر آئے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل حق ہیں. آئیں اس مشن کے اندر قدم بڑھائیں، خود اپنی اصلاح کریں عقائد کی اور اپنے بچوں کی. ہمارا بچہ جاتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، وہاں وہ خالی الذہن ہوتا ہے، وہاں کسی سے بات کرتا ہے
چونکہ وہ دوسرے اپنی تربیت میں پورے کے پورے مہارت رکھتے ہیں، وہ بات کرتا ہے پھسل جاتا ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں سے بہت سے ایسے بچے ہیں جو گئے باہر ہاسٹل میں رہے، وہاں دوسروں سے واسطہ پڑا، وہ اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے۔ اگر آپ اپنا عقیدہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے علماء سے تعلق قائم رکھیے، اور یہ جو خیال الفلاح کے تحت ہونے والے پروگرام ہیں ان کے اندر تشریف لائیے، تاکہ ہمارے دل حضور کی محبت سے آباد ہوں، ہمارے دل دین اسلام کی محبت سے آباد ہوں، ہم اپنے عقائد کی بھی اصلاح کر سکیں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکیں، اپنے نماز روزہ کو بھی بہتر انداز سے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔